دعوت کی سنت زندہ نہیں ہوگی اس وقت تک دین کی نصرت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جب تک دعوت کی سنت زندہ نہیں ہوگی اس وقت تک دین کی نصرت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ دیکھیں دین کی نصرت کے طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دعوت کی زندگی سے اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی دعوت کی زندگی سے متعین ہے اور مشخص ہے اور بالکل واضح ہے۔ دین کی دعوت کی سیرت سے جو جاہل اور ناواقف ہوگا وہی شخص یہ کہے گا کہ دین کی دعوت کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں۔ جو شخص دین کی دعوت کی سیرت سے ناواقف ہو وہی شخص یہ کہے گا کہ دین کی دعوت تو ہے لیکن دین کی دعوت کے لیے کوئی مخصوص شکل نہیں، کوئی مخصوص طریقہ نہیں، کوئی سنت ہی نہیں، بلکہ یہ حالات کے اور زمانے کے اعتبار سے ذاتی رائے اور تجربہ اور شخصیتوں کی بنیاد پر ہے۔ یہ بات ہر چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں اسوہ بنایا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں بھی نمونہ اور اسوہ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عادات کے اندر نمونہ ہو اور دعوت کے اندر نمونہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عادات کی سنتیں تو مروی ہو اور عادات کی سنتیں متعین طور پر بیان کی جائیں اور دعوت کی سنتیں آپ سے بیان نہ کی جائیں تو عقلاً اور شرعاً دونوں اعتبار سے خلاف۔ اور دین کی نصرت یہ کہ مسلمان اپنے دین کو لے کر حرکت کریں۔ یہ دین کی نصرت ہے۔ دین کی دعوت کا مطلب دین کی نصرت، اور دین کی نصرت کا مطلب ہی اپنے دین کو لے کر حرکت کرنا۔ اس کے بغیر دین کی نصرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ دین کی نصرت کو اللہ رب العزت نے، دین کی نصرت اور دین کی دعوت کو اللہ رب العزت نے تجارت کرنا۔ اس کا صاف مطلب یہ کہ جس طریقے سے تاجر اپنے سامان کو پیش کرتا ہے لوگوں کے درمیان خود جا کر کے، اسی طریقے سے ایک مسلمان اپنے دین کو امت میں پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے دین کی اس نصرت کو اختیار کرنا اور اپنی ذات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق قسم کے لوگ، ناواقف لوگ اور جاہل قسم کے لوگوں کے پاس خود جاتے تھے، فرد کے پاس جاتے تھے، قبیلے کے پاس جاتے تھے، اور جب دین کی نصرت کا حق ادا ہوتا ہے دین کی دعوت اور اس کی سنتوں کی بنیاد پر، تو پھر دین کے انصار بھی تیار ہو، دین کے مددگار تیار ہو۔ جب تک آپ دین کی نصرت کا حق ادا نہیں کریں گے اس وقت تک دین کے انصار بھی تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ مکے کے 10 سال تک باقی رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جتنا دھتکارتا اور آپ کو آپ نے انکار کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دین کی دعوت اور دین کی نصرت کو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اور بھی زیادہ پابندی کے ساتھ آپ اختیار فرماتے اور نئے لوگوں کے پاس جا کے اپنے دین کو پیش کرتے، اجنبی لوگ، نئے لوگ ان کے سامنے جا کے دین کو پیش کرتے۔ اس طرح ایک تاجر نئے گاہک تلاش کرتا ہے اور اپنا سامان ان کے سامنے پیش کرتا ہے، اس طرح دین اور اسلام کو ہر ایک کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر پیش کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے موقع کی تلاش میں رہا کرتے ہیں۔ کوئی موقع ایسا ہے جس میں نئے لوگ مل جائیں اور ان کے سامنے خود جا کے پیش کریں، اور اس میں سب سے بہترین موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کا زمانہ ملا، اور اس میں بھی مینا کی وادیاں، مینا کی گھاٹیاں جہاں زمانے جاہلیت میں حاجی حج کے لیے آیا کرتے تھے، اپنے خیموں میں رہا کرتے تھے اور ان کے بازار بھی لگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے اور مینا کے خیموں میں جاتے اور ایک شخص کے اوپر اپنے دین کو پیش کیا، اور اس طریقے سے آپ نے 10 سال مسلسل محنت کر کے قیامت تک دعوت کی
دعوت کی سنت متعین کر کے رکھا، دعوت کی کش کہو یا پھرنا کہو جو چاہے آپ، بدنی عبادت ہے، دین کی نصرت بدنی عبادت اور بدنی فریضہ، اس کے بغیر دین کی نصرت کا حق ادا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال عرب کے قبائل پر اپنے آپ کو پیش فرماتے کہ وہ آپ کو اپنی قوم میں لے جائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام اور پیغام پہنچا سکیں، اور اس کے بدلے ان کو جنت ملے گی۔ لیکن عرب کا کوئی قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، آپ کی دعوت سے قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ارادہ فرما لیا اپنے دین کو غالب کرنے کا اور اپنے نبی کی نصرت کرنے کا اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کا۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے اس قبیلے کے پاس لیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے انصار کے وطن کو آپ کی ہجرت کا مقام بنا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں حج کے موسم میں عرب کے ایک قبیلے پر اپنے آپ کو پیش کیا، مکے میں حج کے موسم میں عرب کے ایک قبیلے پر جا کر کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جو آپ کی بات مان لیتا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت آپ کی خدمت میں انصار کے اس قبیلے کو لے کر کے آئے، اس لیے کہ ان کے لیے یہ بزرگی اور کرامت اللہ نے مقدر فرما رکھی ہے کہ اللہ کے نبی کی نصرت کرنے کی بزرگی اور کرامت اللہ نے ان کے ہاتھ میں مقدر فرما رکھی۔ چنانچہ انہوں نے آ کر کے ٹھکانہ بھی دیا اور نصرت بھی کی، اللہ رب العزت اس انصار کو اپنے نبی کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمایا۔ اور جب فوائد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث میں یہ اس مضمون کا بھی اضافہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم انصار سے ہم نے جس چیز کا معاہدہ کیا ہوا تھا ہم نے وہ معاہدہ ان کے لیے پورا نہیں کیا، اس لیے کہ ہم نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ امیر ہم لوگ ہوں گے اور تم وزیر ہو گے، امیر ہم ہوں گے اور تم وزیر ہو گے، اگر میں اس سال کے آخر تک زندہ رہا تو پھر میرا ہر گورنر انصاری ہوگا، اگر میں اس سال کے آخر تک زندہ رہا تو میرے تمام علاقوں کے اندر ہر حاکم اور گورنر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں لوگوں پر اپنے آپ کو پیش فرماتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کوئی شخص ہے جو مجھے اپنے ساتھ اپنے قوم میں لے جائے، اس لیے کہ قریش نے مجھے اپنے رب کے کلام کو پہنچانے سے منع کر دیا، روک دیا۔ چنانچہ قبیلہ حمدان کا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ تم کس قبیلے کے ہو؟ اس نے عرض کیا میں حمدان کا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے قوم میں حفاظت کا کوئی انتظام ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ اگر میں نے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا، ڈر ہوا کہ اگر میں نے آپ کو اپنے ساتھ اپنے قوم میں لے جانے اور مدد کرنے کا وعدہ کر لیا اور پھر میری قوم میرے اس وعدے کو قبول نہ کرے، اس کو اس بات کا اندیشہ ہوا، ڈر ہوا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں اپنی قوم کے پاس پہلے جاتا ہوں اور انہیں باخبر کرتا ہوں، پھر آئندہ سال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بتاؤں گا کہ میں آپ کو اپنے قبیلے میں لے جا کر ٹھکانہ دے کر آپ کی نصرت کروں گا یا نہیں، پہلے میں اپنی قوم کو باخبر کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور انصار کا وفد رجب کے مہینے میں آیا، انصار کا وفد رجب کے مہینے میں آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نصرت پر بیعت کے باب میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گزر چکی، جس کا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 10 سال تک اس طرح گشت کیا کرتے تھے کہ آپ لوگوں سے ان کے خیموں میں، قیام گاہوں میں
بازاروں میں، عکاظ اور مجنہ بازاروں میں اور حج کے موسم میں خود جا کر ملا کرتے تھے، اور اس طرح آپ نے 10 سال گشت کیا۔ کتنے سال؟ آج کل 4 مہینے 1 سال گشت کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت گشت کر لیے، اب تو کوئی مدد نہیں کر رہا، ہماری نصرت نہیں کر رہا، اب ہمیں علاقہ بدل دیجیے اور ہماری مسجد بدل دیجیے، ہمارا محلہ بدل دیجیے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گشت کیا، 10 سال گشت کیا۔ اور فرماتے تھے کہ کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری نصرت کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اس کے بدلے اسے جنت ملے گی۔ لیکن آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو آپ کو ٹھکانہ دے کر آپ کی نصرت کرے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مخالفت کا مکے میں تو سخت ماحول تھا، لیکن دور دراز علاقے میں بھی آپ کی دشمنی، آپ کی عداوت اور آپ کی مخالفت کا ایسا بازار گرم ہو چکا تھا کہ کوئی آدمی یمن جیسے دور دراز علاقے سے یا پھر مضر قبیلے سے مکے جانے لگتا تو اس شخص کے پاس اس کی قوم، اس کے رشتے دار آتے اور کہتے کہ تم جا رہے ہو کہ اس قریش کے غلام سے، قریش کے اس نوجوان سے چوکنا رہنا، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ نصیحتیں ہوتی کہ مکے تو جا رہے سب کچھ کرنا، لیکن وہ جو قریش کا ایک نوجوان ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھی پسند نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نام کی شہرت ہو، نام لینا بھی پسند نہیں اس درجے میں۔ اور یہ تو دور دراز علاقے کے اندر آپ کی نفرت وحشت کا حال تھا، اور خود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں حج کے موسم میں لوگوں کے قیامگاہوں کے درمیان سے گزرتے تھے تو لوگ فوراً اپنی انگلیوں سے آپ کی طرف یہ اشارہ کرتے، یہ وہ نوجوان اس سے چوکنا رہو، اس سے دور رہو، یہ بے دین ہو چکا ہے نوجوان۔ آپ اندازہ لگا اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہے تنہا لوگوں کے درمیان گشت کر رہے ہیں، اور لوگ انگلیوں سے چاروں طرف سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہی ہوگا، اس سے دور رہو، بچے رہو۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مدینے سے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو سچا مانا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم میں سے ایک ایک آدمی نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا اور آپ پر ایمان لاتا رہتا، اور آپ اسے قرآن کی تعلیم دیتے، پھر وہ اپنے گھر مدینے طیبہ پلٹ کر آتا، واپس آتا تو اس کے اسلام کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے، یہاں تک کہ انصار کے ہر گھر کے اندر ایک جماعت مسلمانوں کی ایسی تیار ہو چکی تھی جو اپنے اسلام کو ظاہر کرتی تھی کھلم کھلا۔ پھر اس پر بھی ہمیں اطمینان نہیں ہوا، ہم نے سب نے مل کر اکٹھے ہو کر مشورہ کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم کب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح چھوڑے رہیں گے کہ وہ مکے میں چکر کاٹتے رہیں اور مکے کے پہاڑوں میں آپ کو دھتکارا جاتا رہے اور آپ کو ڈرایا جاتا رہے، اس حال میں ہم کب تک حضور کو چھوڑے رہیں؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے، دین کی نصرت کے لیے آدمی اپنے آپ کو پیش کرے۔ چنانچہ 70 انصاریوں نے آپ کی خدمت میں حاضری دی، سفر کیا، یہاں تک کہ حج کے موسم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہم نے شعب عقبہ میں آپ سے ملاقات کرنا طے کیا۔ چنانچہ ایک ایک دو آدمی کر کے ہم وہاں پر سب کے سب اکٹھے ہو گئے۔ جب اکٹھے ہو گئے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا آپ ہم سے کس چیز پر بیعت ہونا چاہتے ہیں؟ 10 سال کے محنت کے نتیجے میں اب انصار ایسے تیار ہوئے کہ بیعت کے لیے تیار ہوئے بیعت کے لیے 10 سال محنت کے 10 سال محنت کے بعد بیعت کے لیے لوگوں میں آمادگی ہوئی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد